انتخابات میں تاخیر کا خدشہ، الیکشن اس مردم شماری کے تحت ہوں گے جو ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں نئی مردم شماری کے تحت ہی انتخابات میں جانا ہے۔ مردم شماری کے نتائج مکمل ہونے پر مشترکہ مفادات کونسل میں جائیں گے۔ انتخابات میں تاخیر کوئی جواز نہیں۔ مزید بولے 9 مئی کو ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی، ایک جتھے کو چیئرمین پی ٹی آئی نے بغاوت پر اکسایا۔ یہ سوال کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا، یہ ان کا کام نہیں۔ نئی مردم شماری پر الیکشن کا عندیہ، انتخابات میں تاخیر کے اسباب سامنے آنے لگے۔ نئی مردم شماری پر پیپلز پارٹی کو تحفظات، سندھ حکومت کے ذریعے نئی مردم شماری پر اعتراض اٹھانے کا امکان۔ وزیر اعظم کے بیان پر پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی مشاورت، پارٹی رہنماؤں نے کہا کہ انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتے۔ نئی مردم شماری پر الیکشن کے اعلان پر ایم کیو ایم خوش، مشاورتی اجلاس بھی ہوا۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں وزیر اعظم کا بیان ان کے موقف کی تائید ہے۔ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات قانونی بات ہے، 3.25 ماہ باقی ہیں، اس دوران حلقہ بندیاں ہو جائیں گی۔ جرمن فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل الفوناس کا جی ایچ کیو کا دورہ، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال، دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ کون بنے گا نگران وزیر اعظم، حکمران اتحاد تاحال کسی نام پر متفق نہ ہو سکا۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کے درمیان مشاورت کا فائنل راؤنڈ آج شروع ہونے کا امکان۔ نگران وزیر اعظم کے لیے شاہد خاقان عباسی اور جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان رمدے کے ناموں پر غور۔ فواد حسن فواد، جاوید ہاشمی، یعقوب ناصر، میاں منشا اور دیگر ناموں پر بھی غور۔ حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو اور فضل الرحمان اور دیگر اتحادیوں سے مشاورت کے بعد کریں گے۔ الیکشن نہ ہونے کا کوئی جواز نہیں، باقی حکومت بروقت چھوڑیں گے۔ باقی نگران حکومت کا کام ہے کہ کیا کرتی ہے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ گورنر حاجی غلام علی کے ساتھ لیڈی ریڈنگ اسپتال باجوڑ میں دھماکے کے زخمیوں کی عیادت۔ فضل الرحمان نے مزید کہا باجوڑ میں جے یو آئی کے 60 کارکن شہید ہے، کسی کو حق حاصل نہیں مسلمان کا خون بہائے، یہ قومی سانحہ ہے، اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ پشاور، وزیر اعظم کو سیکیورٹی صورتحال، باجوڑ دھماکے تحقیقات میں پیش رفت اور دیگر اقدامات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے خودکش دھماکوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے پر اظہار تشویش کیا۔ شہباز شریف بولے افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین دوسرے ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے، بزدلانہ حملوں کے ذمہ داروں کو جلد کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے سی ایم ایچ میں زخمیوں کی عیادت کی۔ پاکستان کا افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا عندیہ، وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف افغان حکام نے کارروائی نہ کی تو پاکستان کر سکتا ہے۔ افغانستان کے اندر کارروائی بہرحال پاکستان کا پہلا آپشن نہیں۔ افغانستان سے دہشت گردی کے تناظر میں اپنے دفاع کے لیے عالمی قانون پر عمل کریں گے۔ افغانستان سے دہشت گردی روکنے کا مطالبہ کیا ہے، دہشت گردی سے مقابلے کے لیے افغانستان کی مدد پر تیار ہیں۔ نیٹو نے جو اسلحہ اور سپلائی چھوڑی وہ بعض جگہوں پر دہشت گردوں کے پاس آ چکا۔ حکومت نے جاتے جاتے مہنگائی کی آگ پر تیل چھڑک دیا، پیٹرول اور ڈیزل 20 روپے فی لیٹر تک مہنگا۔ پیٹرول کی قیمت 19 روپے 95 پیسے بڑھ کر 272 روپے 95 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 19 روپے 90 پیسے اضافے سے 273 روپے 40 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر ہو گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں گزشتہ 15 دن میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ آئی ایم ایف پروگرام میں ہے، سوچ بچار کے بعد ملکی مفاد میں قیمتیں بڑھائیں، عوام نے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ پیٹرولیم قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی کا نیا طوفان، ٹرانسپورٹ کرایوں میں بھی اضافہ۔ لاہور میں انٹرسٹی ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 10% اضافہ کر دیا۔ لاہور سے کوئٹہ کا کرایہ 4800 فی سے فیصل آباد کا 750،
راولپنڈی کا 1250 روپے ہو گیا۔ لاہور سے پشاور کا کرایہ بڑھا کر 2200، کراچی کا 5000 روپے کر دیا۔ ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافے پر شہری پریشان۔ ایک ماہ میں مہنگائی میں 3.46% کا اضافہ۔ ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کی مجموعی شرح 28.31% تک جا پہنچی۔ شہری علاقوں میں مہنگائی کی شرح میں 3.57% کا اضافہ۔ دیہی علاقوں میں مہنگائی کی شرح میں 3.3% کا اضافہ ہوا۔ ترکیہ کے تعاون سے پاک بحریہ کے لیے تیار جدید جنگی جہاز کی لانچنگ آج ہوگی۔ وزیراعظم بابر کلاس ملزم کارپوریٹ PNS طارق کی لانچنگ کی تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ ترکیہ کے نائب صدر سعادت یلماز اعزازی مہمان کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ امیر البحر ایڈمرل محمد امجد نیازی بھی لانچنگ تقریب میں شریک ہوں گے۔ ترکیہ کے نائب صدر سعادت یلماز کے ہمراہ نائب وزیر قومی دفاع جلال سمی بھی آج صبح کراچی پہنچیں گے۔ امن اور خوشحالی کے راستے پر گامزن رہنا ہی استقامت ہے۔ معدنیاتی منصوبے عوام کی ترقی کا زینہ ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان منرل معیشت میں اپنا کردار ادا کرے، مشترکہ عزم رہا تو پھر آسمان کی بلندیاں ہماری حد اور اس کی وسعتیں ہماری منتظر ہیں۔ آرمی چیف کا سمٹ میں شرکت پر عالمی سرمایہ کاروں سے اظہار تشکر۔ باتیں بہت ہو گئیں، اب ترقی کے اہداف حاصل کرنے ہیں، ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا منرل سمٹ سے خطاب، بولے جنگیں مسائل کا حل نہیں، ہمارے پڑوسیوں کو سمجھنا چاہیے کہ بات چیت سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم کا سابق دور میں نیب کے ذریعے سیاسی انتقام کا شکوہ، بولے نیب لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتی رہی، کرپٹ لوگوں کی لوٹ مار کو نظر انداز کیا گیا۔ شہباز شریف مزید بولے، ریکوڈک اور تھرکول منصوبے ملک کی تقدیر بدلیں گے۔ السلام علیکم، 92 نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شہرام خالق۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ ابھی خبر ہے لاہور سے۔ لاہور کے علاقے مالی پورہ میں گھر کی چھت گر گئی ہے، ملبے تلے دبے 6 افراد کو نکال لیا گیا۔ لکڑی کی چھت ہونے کے باعث تمام افراد معمولی زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں میاں بیوی اور 4 بچے شامل ہیں۔ لاہور کے علاقے مالی پورہ میں گھر کی چھت گری ہے، ملبے تلے دبے 6 افراد کو نکال لیا گیا۔ لکڑی کی چھت ہونے کے باعث تمام افراد معمولی زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں میاں بیوی اور 4 بچے